کہ جان چلی جائے لیکن ہم تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتے ہیں. یہی امام حسین کا پیغام ہے کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے. آج دنیا کے سامنے وہ کھل کے چیز آ گئی. آیا کہ ہم بھاگنے والوں میں نہیں ہیں کیونکہ ہم میدان میں ٹکنے والوں میں ہیں. حضرت حسین کا سر تو ملا لیکن بیعت نہیں ملی. آئیے بات کرتے ہیں کچھ لوگوں سے, دیکھتے ہیں انڈیا میں مسلمانوں کا کیا رویہ ہے, انڈیا کے مسلمان کیا سوچتے ہیں اور آگے کی کیا پلاننگ ہے. خامنہئی صاحب, ایک ایرا کا انت ہو گیا, ایک ایرا یوں ختم ہو گیا پورا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک عظیم سانحہ ہے جس کا ہم لوگوں کے سب جتنے بھی مومنین ہیں یا انسانیت جن کے دلوں میں ہے سب کے دل بھرے ہوئے ہیں اس وقت. بہرحال کیونکہ ایک بہت بڑا زمانہ خامنہئی صاحب نے لیڈ کیا ہے اور پوری انسانیت کو سربلند کیا ہے, لیکن کچھ سو کالڈ مسلمان یا یہودی جو کھلے دشمن ہیں, قرآن نے کہا کہ یہودی تمہارا کھلا دشمن ہے, لیکن اس کے بعد بھی کچھ منافق لوگ اس میں شامل ہوئے اور یہ بہت ہی قاہرانہ اور بزدلانہ حملہ ایک عظیم شخصیت کے اوپر کیا گیا ہے. بہرحال کیونکہ شہادت ہم لوگوں کی میراث ہے اور کربلا سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں اور ہم شہید ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اور یہ مرد مجاہد خامنہئی صاحب جن کو سلام ہے, ہزاروں بار سلام ہے, کہ جنہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھایا کہ جان چلی جائے لیکن ہم تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتے ہیں. یہی امام حسین کا پیغام ہے پوری کائنات کے لیے. اور یہ تو سانحہ ہے, دیکھیے شہر اعظم لکھنؤ میں ہم ہیں, جو مومنین ہیں سب باہر سڑکوں پہ نکلے ہیں. یہ کسی کے کال کرنے سے باہر نہیں نکلے, لیکن ان کے دلوں میں غم و غصہ دونوں ایک ساتھ ہے اور یہ سب باہر نکلے ہیں احتجاج کرنے کے لیے. اور ہم تو 1400 سال سے ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہی چلے آ رہے ہیں. ہم قربانی دینے کے لیے ہی ہیں اور لگاتار ہم شہادتیں دیتے چلے آ رہے ہیں, چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ کہیں ہو. اور اتنے بڑے ظلم اور ایسے ظالمین کا جو ساتھ دینے والا ہے, دیکھیے اس میں سیدھے قرآن نے لعنت بھیجی ہے, لعن اللہ قوم الظالمین, چاہے وہ اسرائیل کو پسند کرنے والا ہو اس پہ بھی لعنت, اسرائیل پہ بھی لعنت, اور اس کے جتنے بھی ساتھی جہاں بھی جس کونے میں بھی ہیں سب پر لعنت ہے. اس عظیم شمار اور جو ذرہ برابر بھی, سوئی کی نوک کے برابر بھی ان سے کوئی سمپیتھی رکھتا ہے یا ان کے دل میں درد ہے, اس کا کوئی اسلام سے یا مذہب سے یا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بے شمار لعنت ہو ہماری طرف سے, اسرائیل پہ بے شمار لعنت ہو, اور اس دن دل کو سکون ملے گا جس دن یہ ظالم نیست و نابود ہو جائیں گے. اور یہ انشاءاللہ پروردگار سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ظلم کو نیست و نابود کر دے اور حق کے پرچم کو بلند کر دے. دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے, سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی. آج پاکستان میں امریکی دورتاواس پر کچھ لوگوں نے احتجاج درج کیا, وہاں پر جا کر کے توڑ پھوڑ کری اور وہاں پر جوابی حملے میں بھی 4 لوگ شہید ہو گئے, 4 نوجوان وہاں پر شہید ہو گئے. اس طریقے کی رپورٹ آئی ہے, فوٹوز بھی آئے ہوئے ہیں. لکھنؤ کے نوجوان اس بات پر کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں جہاں احتجاج ہو رہا ہے اس چیز کے خلاف, خامنہئی صاحب صرف شیعوں کے اگر کہا جائے کہ لیڈر تھے تو ایسا نہیں ہے, پوری امت کے تھے, پوری قوم کے تھے. اور ہم ان 4 نوجوانوں کا ذکر تو بعد میں کریں گے. پہلے تو نیتن یاہو نے اور ان ظالموں نے, جن کا ایک بہت بڑا اسکیم اور کہیں آپ ایپسٹین فائلز کا جو شیطانی ایک بالکل وسوسہ اور ساری چیزیں تھیں کہ شیطانی حکومت چلا رہے ہیں لوگ, دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا. آج سے 47 سال پہلے امام خمینی جو ریولیوشن لے کے آئے ایران میں, انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا, امریکہ شیطان اکبر, کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے. آج دنیا کے سامنے وہ کھل کے چیز آ گئی جو یہ ان کے شیطانی کارنامے کھل کے آئے. اور پھر انہی نے غزہ میں 50,000 سے زیادہ صرف 50,000 سے زیادہ بچے مارے اور 1 لاکھ سے اوپر بچے بزرگ سب عورتیں ملا کے مارے. تو آیت اللہ خامنہئی صاحب صرف اور صرف ان کا مشن تھا کہ غزہ اور فلسطین کی آزادی کے لیے لڑنا, اور سب مسلمانوں کو وہ جوڑنا چاہتے تھے. بس ان سے یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی. یہ چاہ رہے تھے کہ جو ہے کس طرح کہ یہ مسلمانوں میں ایک یونٹی نہ بننے پائے جو اسرائیل کو ختم نہ کر دے. تو بس ان کو جو ہے وہ کرا, لیکن یہ کوئی نہ سمجھے, کوئی دنیا کی حکومت یہ نہ سمجھے کہ ہمارا ایک رہبر مار دیا ہے تو ہم لوگ کے آگے کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمارے رہبر ہیں, اور سب سے بڑا رہبر ہمارے امام مہدی جن کا ظہور ہوگا, وہ امام مہدی جن کا ظہور ہوگا وہ جو ہے آئیں گے اور جو ہے آخری جنگ ہوگی ان کے ساتھ. کے خلاف سب لوگ ہیں کیونکہ ایک بہت بڑا یہ غم کا ماحول ہے اور سب غمزدہ ہیں. یہ تمام عالم انسانیت, جو انسانیت کا جس کے دل میں درد ہے اور محبت ہے, سب لوگ اس کو مانتے ہوئے غم منا رہے ہیں اور غم کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں
اور ہر حق کے اور مظلوم کے ساتھ ہیں. ابھی جیسے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ابھی احتجاج ہوا بڑے امام باڑے سے یہاں تک پورا احتجاج ابھی درج کیا گیا. دوپہر سے ہو رہا ہے یہ تو خیر جب سے خبر کنفرم ہوئی ہے صبح سے ہی چل رہا ہے. تو سبھی علماء اکرام نے کیا میسج دیا ہے پوری عوام کو اس وقت؟ عوام کو صبر کی تلقین بھی علماء نے دی ہے اور اس احتجاج کو آگے مزید بڑھایا جائے اور گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل کی گئی ہے کہ بھئی آپ بھی اس میں انوالو ہوں کیونکہ ہم لوگ ہندوستان کے اندر کوئی مائنرٹی لوگ ہیں اور یہ ہمارا عظیم ایک سانحہ ہے, عظیم خسارہ ہم لوگوں کا ہوا ہے کیونکہ ایک بڑی شخصیت, وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہی نہیں, ہم لوگوں کے دھارمک گرو جس کو کہنا چاہیے, ہماری ایک عظیم ایک عالم ہے. اور چونکہ اس کے بارے میں تو کہا ہی گیا ہے کہ ایک عالم کی موت عالم کی موت ہے, سمجھ رہے ہیں, یعنی پوری دنیا کا خسارہ ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور اس میں ایسی عظیم شخصیت کا قتل ہونا, تو بہرحال یہ احتجاج بنکر میں جانا. دیکھیے ہم لوگ بھاگنے والوں کی اولادوں میں سے نہیں ہیں, ہم لوگ فرنٹ پہ جنگ کرنے والے ہیں. پہلے کہا گیا تھا کہ چلے گئے ہیں, بھاگ گئے ہیں, تو آپ نے خطبہ دے کر اتنی ایج میں 87-86 سال کی ایج میں بتایا کہ ہم بھاگنے والوں میں نہیں ہیں کیونکہ ہم میدان میں ٹکنے والوں میں ہیں اور جو بھاگ جاتے ہیں ہم اس کا پیچھا نہیں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ احتجاج جاری رہے گا جب تک کہ ظلم کو نیست و نابود نہیں کر دیا جائے گا. جیسے کہ ایران میں ابھی 7 دن کا گورنمنٹ ہالیڈے اناؤنس ہوا ہے اور 40 دن کا شوک اناؤنس ہوا ہے. لکھنؤ میں اس طریقے کو لے کر کے لکھنؤ کے علماء نے یہ اپیل کی ہے کہ 3 دن کا یہاں شوک رہے گا, لیکن ان اہل بیت کا ذکر اور ان کا, کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس میں ایک عظیم شہادت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ہے اور وہ بھی اسی طریقے کی شہادت ہے کہ وہ چولا پہنے ہوئے کچھ لوگ خارجی آئے اور حضرت علی کو مسجد میں شہید کر دیا. تو ایسے یہ سانحہ ہے, یہ علی کا شیر, علی کا بیٹا, اور یہ بھی آج اپنے جد امجد سے جا کے ملاقات کر رہے ہیں. بہرحال چونکہ شہادت ایک میراث کی بات ہے, لیکن غم تو ہم لوگوں کو ہے کیونکہ ہم لوگ بہت بڑے سانحہ یہ ہو چکا ہے اور ہم مزید مجلس و ماتم پورا رمضان کیا جب تک ہم حیات رہیں گے, جب تک اس غم کو یاد کرتے رہیں گے اور احتجاج کرتے رہیں گے ظلم کے خلاف مرتے دم تک, جب تک ہم لوگ زندہ ہیں ہمارا احتجاج جاری رہے گا. امریکہ مردہ باد, امریکہ مردہ باد. ابھی ایران میں جو اٹیک ہوا ہے اس میں خامنہئی صاحب اس دنیا سے پردہ فرما گئے, آپ کا کیا کہنا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے یہ ایک پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے, ہر فرد کے لیے, کہ ایک شخص جو ضعیف العمر تھے لیکن اس کے باوجود وہ عمر کے آخری سانس تک ظلم کے خلاف, استعمار کے خلاف, طاقت کے خلاف لڑتے رہے اور انہوں نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی. تو یہ ایک پیغام ہے اور اس سے ہم سب کو ایک سبق لینا چاہیے کہ کبھی بھی خدا کے علاوہ کوئی طاقت خواہ کتنی مضبوط ہو, ہمارا سر صرف اور صرف خدا کے سامنے جھکتا ہے. ہم سر کٹا تو سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے. یقینی طور پر یزید کو حضرت حسین کا سر تو ملا لیکن بیعت نہیں ملی. اسی کی ایک یہ مثال آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ حضرت آیت اللہ خامنہئی شہید ہو کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن انہوں نے استعماری طاقتوں کے خلاف, سامراجی طاقتوں کے خلاف کسی قسم کا بھی بالکل کمپرومائز کا کوئی رویہ نہیں اپنایا. یہ پیغام ہم لوگ دینے کے لیے, یکجہتی کے لیے اور اظہار یکجہتی کے لیے آج پورے لکھنؤ کے مسلمانان, ملت اسلامیہ کے فرزندان لکھنؤ میں جمع ہوئے تھے اور ہم سب کے لیے اللہ کی حضور میں ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شہادت کو ملت اسلامیہ کے لیے خیر کا باعث بنائے اور اس کے نتیجے میں ایک فتح مبین ملے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی سنی جماعت سے ہیں لیکن بھائی کے دل میں وہی درد ہے جو سارے شیعہ حضرات کے دل میں ہے, اور یوں کہا جائے کہ سبھی اس وقت پورے مسلمانوں کا, ہر ایک جہاں پورے اس دنیا میں مسلمان ہے, ہر کسی کے دل میں ایک ہی درد ہے اس وقت.